سندھ کے ایک علاقے میں پسند کی شادی کرنے پر پورے گاؤں کا گاؤں جلا دیا۔ جب یہ شادی کی خبر مشہور ہوئی جیکب آباد کے علاقے میں کہ ایک لڑکا اور لڑکی انہوں نے بھاگ کر گھر سے شادی کی حیدرآباد میں جا کر، اور جب شادی کی ویڈیو وائرل ہوئی تو لڑکی والوں نے بقول لڑکے والوں کے کہ 400 افراد مسلح آئے اور انہوں نے ہمارا پورا گاؤں 150 گھر جلا دیے، جبکہ ان کا بیانیہ یہ ہے لڑکی والوں کا کہ ہم نے گھر نہیں جلائے، ہمیں کیا پتا کہ گھروں کو آگ کیسے لگی۔ اور اس کا والد کہنے لگا لڑکی کا کہ انہوں نے خود آگ لگائی ہے ہم پر جھوٹی FIR کروانے پر۔ خیر وہ حکومت دیکھے گی، اس کو پولیس دیکھے گی، پتہ چلے گا سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے۔ میں جو آج آپ کے سامنے بات کرنے لگا ہوں وہ اس واقعے کے محرکات کیا ہیں، اس کا اصل مجرم کون ہے، اسلام اس بارے میں ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے کہ پسند کی شادی اسلام میں جائز ہے یا جائز نہیں۔ پہلے ہم بات کرتے ہیں پسند کی شادی کرنے پر اسلام کی تعلیمات پر، اس کے بعد میں اصل جو مجرم ہے اس واقعے کا وقوع کا اس پہ بات کروں گا۔ دیکھیں قرآن نے، اسلام نے ماں باپ کو، والدین کو ایک دوسرے کی پسند کے خیال رکھنے کا حکم دیا ہے کہ دونوں ایک دوسرے کا خیال رکھیں، لیکن یہاں پسند کی شادی میں چھپ کر شادی کرنے میں بہت بڑا فرق ہے۔ پسند کی شادی میں اور پسند کی شادی سے پہلے تعلقات قائم کرنے میں بہت بڑا فرق ہے۔ جب کوئی لڑکا لڑکی آپس میں تعلقات قائم کرتے ہیں وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے غیر محرم ہوتے ہیں، اور غیر محرم کا ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات کرنا صریح حرام، ناجائز ہے۔ ان کی آپس میں باتیں کرنا، ان کا آپس میں میل ملاپ کرنا، موبائل پر رابطے کرنا، یہ ساری چیزیں حرام ہیں۔ قرآن مجید نے تو ہمیں سخت حکم دیا ہے کہ مومنوں کو بھی حضور سے فرمایا کہیے کہ اپنی نگاہیں جھکا کر رکھیں، عورتوں کو بھی حکم دیا کہ وہ اپنی نگاہیں جھکا کر رکھیں۔ کہاں یہ چیزیں اور یہ جو پسند کی شادی یا پسند ناپسند کے پردے کے پیچھے جو حرام کاریاں ہو رہی ہیں اس کی اسلام قطعاً اجازت نہیں دیتا۔ پھر آگے ایک دوسری بات بھی ذہن میں رکھیں، کون سی شادیاں کامیاب ہوتی ہیں، جو بچوں کی پسند ہو یا والدین کی۔ میری بہت ساری عمر گزر گئی، آپ میں سے بھی بہت سارے لوگ کافی عمر گزار چکے ہوں گے، تو سب کے سامنے یہ چیزیں ہیں کلیئر کہ والدین بچوں کی ہر چیز کا خیال رکھتے ہیں، ان کی خوشی غمی کے لیے اپنی جان تک دے دیتے ہیں، اپنی سارا سرمایہ، اپنی ساری عمر ان کے لیے لگا دیتے ہیں، ان کی پسند کے لیے دور دور جا کر چیزیں خرید کے لاتے ہیں۔ تو وہ کبھی بھی یہ نہیں چاہیں گے کہ میرا بچہ، میری بچی، اس کا مستقبل جو ہے وہ غلط ہاتھوں میں جائے، غلط گھروں کے اندر جائے۔ وہ دیکھ بھال کر سارا کام کریں گے، جبکہ لڑکے لڑکیاں انہیں تو اس چیز کا تجربہ نہیں ہوتا، انہوں نے زندگی دیکھی نہیں ہوتی، بس صرف وعدے اور خوشنما باتوں میں بہک کر وہ بہت بڑے غلط قدم اٹھاتے ہیں، اور ان شادیوں کا انجام طلاق ہوتا ہے، ناچاقی ہوتی ہے اور آپس میں توڑ ہوتا ہے۔ اسلام محبت کی اجازت دیتا ہے، لیکن شادی کے بعد کہ اپنی بیوی سے محبت کی جائے، بیوی شوہر سے محبت کرے، بچوں سے محبت ہو، والدین سے محبت ہو۔ اور یہ جو کام ہو رہا ہے یہ تو انتہائی غلط ہے۔ یہ جو نکاح سے قبل آپس میں جو تعلقات ہوتے ہیں، شیطان پھر کتنا ورغلاتا ہے، کس قسم کے واقعات ہمارے سامنے آ چکے ہیں۔ وہ بلیک میلنگ کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ چل پڑتا ہے، اور پھر ماں باپ کی ناک بھی کٹتی ہے، معاشرے میں شرمندہ ہوتے ہیں، اور ان کی زندگی ہمیشہ کے لیے تباہ ہو جاتی ہے۔ اب اس پورے واقعے کا اصل مجرم کون ہے؟ کچھ کہتے ہیں لڑکے والے، کچھ کہتے ہیں لڑکی والے۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں اس کے اصل مجرم یہ بچہ اور بچی ہیں، جنہوں نے کوئی نہیں خیال کیا اپنے گھر والوں کی عزت کا، اپنے معاشرے کا، اپنے قبیلے کا، اپنے گاؤں کا، اپنی ریت رسم و رواج کا، اپنی اقدار کا۔ انہوں نے صرف اپنی ذاتی خواہش پوری کرنے کے لیے اتنا بڑا اقدام اٹھایا، اور اس کا نتیجہ پھر بھیانک ہے۔ غلط کام کا نتیجہ غلط ہوتا ہے اور انتہائی بھیانک ہوتا ہے۔ اور وہ سامنے آیا کہ وہ جو گھر جلے وہ صرف گھر نہیں جلے، وہ لوگوں کی ساری زندگی کی جمع پونجی جلی، وہ لوگوں کی خواہشات جلی، وہ لوگوں کی یادیں جلی، لوگوں کا بیچ میں سرمایہ جلا، یعنی سب کچھ ختم ہو گیا۔ اور اس کے بعد پولیس نے پکڑ دھکڑ شروع کی، گرفتاریاں ہوئی، اور وہ ایک دونوں کے لیے پورا عذاب بن گیا۔ اب یہاں 2 مقدمے درج ہو چکے ہیں، وہاں پر ایک اغوا کا، لڑکی والوں نے یہ مقدمہ درج کروایا، لڑکے والوں نے مقدمہ درج کروایا کہ انہوں نے ہمارے گھر جلا دیے۔ تو پورے 2 گاؤں پریشانی میں آ گئے، 2 قبیلے پریشانی میں آ گئے، اور خاندان کا سکھ چین ختم ہو گیا۔ کیا ماں باپ اس لیے بچوں کو بڑا کرتے ہیں، اسی لیے ان کو کھلا پلا کر، اپنا خون تک پلا کر بڑا کرتے ہیں کہ بچے کل کو ان کی ناک کٹوا دیں، انہیں شرمندہ کر دیں، انہیں معاشرے میں جینے کے لائق نہ چھوڑیں؟ اس لیے نوجوان بہت خیال کریں کہ سب سے مقدم
وہ ماں باپ کی، گھر کی، خاندان کی عزت ہے، اس کے بعد باقی ساری چیزیں ہیں۔ اللہ پاک ہمیں سمجھ کی توفیق نصیب۔